بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل آپ شور سن رہے ہوں گے کہ مریم نواز صاحبہ بیرون ملک علاج کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے پس پردہ خوفناک حقائق پہلی دفعہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ کون بیماری کے بہانے ملک سے باہر جاتا رہا؟ مریم نواز کس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں؟ بظاہر فواد چودھری نے یہ لفظ کیوں کہا کہ مریم نواز نے نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ بھیجی جس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، مریم نواز نے عمران خان سے ریکویسٹ بھیجی کہ انہیں باہر جانے دیا جائے، انہوں نے انکار کر دیا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا ہم ماضی کے جھروکوں میں تلخ حقائق آپ تک لاتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان کہتے کیا ہے، کرتے کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور میں مارشل لا لگا، نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ ڈیل کر گئے مدینے اور مکے میں، کہتے رہے میں نے ڈیل نہیں کیا۔ اب جب نواز شریف صاحب بیمار ہوئے، اس کے بعد ملک کی اہم ترین شخصیت کے ایک قریبی عزیز نے کے ساتھ معاملات طے پائے گئے، جس میں سیالکوٹ کے دو ایم اے نے اہم کردار ادا کیا انہیں باہر بھجوانے میں نواز شریف کے، اور خصوصاً ایک اور کراچی کی اہم ترین شخصیت مسلم لیگ نون کی، وہ برج بنے، بیماری کے پلیٹلیٹس جان کے ڈاؤن کیے گئے اور نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت ملی، جس کے بعد خود وزیر اعظم کہتے رہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا یہ بیمار ہے کہ نہیں ہے۔ اب ناظرین، اسی ڈیل کا حصہ تھا کہ مریم نواز وہ نومبر میں گئے، نواز شریف صاحب لندن علاج کی غرض سے، اور مریم نواز نے جنوری میں جانا تھا۔ اس دوران نواز شریف نے امریکہ میں لابیسٹ ہائر کر لیے حسین حقانی کے ذریعے، جس کی اطلاع پاکستان میں گرنٹروں کو پہنچ گئی۔ گرنٹروں کے پہنچنے کے بعد انہوں نے مریم کے جانے پہ کراس لگا دیا، اسے جانے نہیں دیا گیا۔ اب اچانک یہ بات کیوں آئی؟ ناظرین، چند روز قبل ملک کے سابق صدر، آج کل شطرنج کے ماہر آصف علی زرداری اچانک ایک خفیہ مشن پر راولپنڈی آتے ہیں، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ زرداری صاحب کی آمد ہوئی ہے۔ اہم ترین ادارے ان کی سیکورٹی کرتے ہیں، ان کی طویل مشاورت ہوتی ہے، جس میں سینٹ کا الیکشن بھی ڈسکس ہوتا ہے۔ اس دوران نواز شریف کو پیغام جاتا ہے اور اس کے عزیز کے ذریعے کہ جو آپ مریم کو باہر لے جانا چاہ رہے تھے، اگر آپ کہیں تو ہم اس کا راستہ ہموار کریں۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ مریم نواز کو باہر بھیج دیا جائے گا جیسے ہی میں آؤں گا، تو میرے ساتھ ڈچ کیا۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ڈچ آپ نے کیا، آپ نے امریکہ لابیسٹ ہائر کیے تھے۔ آصف علی زرداری بڑے سمارٹ انداز میں پی ڈی ایم میں آتے ہیں اور آ کے جن سے ان کے معاملات خراب تھے برج بن جاتے ہیں۔ اس دوران آپ نے ماضی میں سنا ہوگا 7 گھنٹے کی ایک ملاقات ہوتی ہے محمد زبیر صاحب کی۔ وہ 7 گھنٹے ایک دوسرے کو لطیفے سنانے کے لیے نہیں تھے، انہی معاملات کو طے کرنے کے تھے۔ پی ڈی ایم بنتی ہے، پی ڈی ایم عروج پہ جاتی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو جاتی۔ اس دوران پھر مسلم لیگ نون کی قیادت ایک کوشش کرتی ہے کہ مریم کو باہر بھجوایا جائے۔ اسی وجہ سے شہباز شریف ضمانت پہ نہیں آ رہے، ضمانت اپلائی نہیں کروا رہے، کیونکہ پس پردہ یہ کوشش ہو رہی تھی نہایت خفیہ انداز میں، نہایت خفیہ طریقے سے۔ اس میں عمران خان کو ان تمام کوششوں کا پتہ چل گیا کہ نون لیگ کن کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جب وہ اسلام آباد سے باہر رہتے ہیں تب بھی ان سے ملاقاتیں ہوئی، اور جب ادھر آتے ہیں تب بھی ملاقاتیں ہوئی۔ اچانک اس گفتگو میں ابھی حتمی نتیجہ نہیں پہنچا تھا تو مریم نواز ٹی وی پر آ کر کہتی ہیں مجھے ایک چھوٹی سی سرجری ہے، میں باہر جانا، کیونکہ مریم کو اس دوران یقین دہانی کرا دی جاتی ہے کہ آپ عوام میں آپ نے پی ڈی ایم کا بہت زیادہ ہائپ لے کے گئی ہیں، اپنی گراؤنڈ بنایا آہستہ آہستہ کہ میں باہر بیماری کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ اس پر وزیر اعظم عمران خان ایک میٹنگ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ کرو کہ یہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے مریم نواز، کس نے اس کو گارنٹی دی ملک سے باہر جانے کی۔
جس کی تحقیقات کی جاتی ہے۔ اس پر پی ٹی آئی کے ایک اہم وزیر بھی کہتے ہیں ہاں یہ میرے علم میں ہے، مریم کے ساتھ معاملہ طے کیے جا رہے ہیں، جس پر عمران خان صاحب خدشات کا اظہار کرتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فواد چودھری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو مریم نواز کی طرف ریکویسٹ گئی تھی مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ انہیں بیرون ملک بھیج دیا جائے۔ تو اس پر اچانک تھوڑی دیر بعد اچانک محمد زبیر صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ محمد زبیر صاحب نہایت قابل احترام ایک معزز آدمی ہیں۔ محمد زبیر صاحب آپ یہ بتائیے، آپ نے آ کے تردید تو کر دی، کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں کہ مریم نواز کس کے ذریعے، ہو سکتا ہے اس میں آپ بھی ہوں، کوشش کرتی رہی؟ کیا نواز شریف جب لندن گئے 4 ہفتے کے لیے، کیا آپ کو نہیں پتا تھا؟ کیا اہم ترین شخصیت کے ایک قریبی عزیز جس کی وہ بات ہی نہیں ٹالتے، جنہیں وہ انکار ہی نہیں کرتے، کیا انہوں نے نواز شریف کے باہر بھیجنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا؟ کیا اب آصف علی زرداری نے اور اہم ترین ہمسایہ ملک نے مریم کو گرفتاری سے حکومت کو روکا نہیں ہے؟ فواد چودھری نے آج عمران خان صاحب کے کہنے پہ دیا کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ناظرین، ان حالات میں جب پی ڈی ایم کی سیاست عروج پر ہے، 3 مارچ کو الیکشن سینٹ کے ہونے جا رہے ہیں، اس دوران ایسا پنڈورا باکس کھول جانا کہ جو سب سے بڑی لیڈر بننے کی کوشش کرتی ہے نون لیگ، جو اسٹیبلشمنٹ پہ اور عدلیہ پہ حملے کرتی ہیں، ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل جانا کہ میں سرجری کے لیے باہر جاؤں گی لیکن درخواست نہیں کروں گی، اس کا مطلب انہوں نے بھیج دیا تو چلے جاؤں گی، کوئی بات نہیں، علاج کرا کے آ جاؤں گی۔ ناظرین، اس میں پردہ اٹھتا ہے جنہوں نے نواز شریف کو بھیجا تھا، ایک وہ صاحب شامل ہے، ایک اہم ترین شخصیت شامل ہے، اور آصف علی زرداری نے بعض لوگوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پی ڈی ایم میں جان نہیں ہے، پبلک پیچھے نہیں آ رہی۔ میں نے آپ کے کہنے پر پی ڈی ایم کو استعفے نہیں دینے دیے، نہ ہی لانگ مارچ ہونے دیا ہے۔ اب حالات بہتر، اس کا ایک ہی حل ہے کہ مریم نواز، ان کے والد نواز شریف خود چاہتے ہیں کہ وہ باہر جائیں علاج کے لیے، اور اس میں محترم شہباز شریف اور ان کے جو درینہ ساتھی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں مریم چلے جائے تاکہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی ختم ہو جائے اور ہمارے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔ اگر مریم نواز، زرداری صاحب یا کوئی اور مہربان محسن، جس کو سیالکوٹ کے 2 ایم این بہت قریبی عزیز ہیں، اگر وہ ان کو باہر بھجوا دیتے ہیں تو پی ڈی ایم کی سیاست کا فیوچر کا جنازہ نکل جائے گا۔ یقیناً مولانا فضل الرحمان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اکٹھے کر سکیں، زرداری صاحب آلریڈی ڈیل میں ہیں، شہباز شریف اداروں سے ٹکراؤ کے حق میں نہیں۔ تو اس سے ملک میں جو اقتصادی بحران ہے اس کو ختم کر کے تھوڑا سا سکون آ جائے گا سیاست میں، اور لانگ مارچ کی ہلچل سے بچ جائے گا، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات بہت کشیدہ ہیں، اور اس وقت طاقتور حلقے یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام آئے، بجائے یہ کہ ہر تیسرے دن جلسے جلوس سے حکومتیں گرائی جائیں یا بنائی جائیں۔ ناظرین، مریم نواز کا جانا بہت مشکل ہے، لیکن ان کو بھیجنے والے بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تو حالات اس طرح کے بنائے جائیں گے جیسے نواز شریف دور میں بنائے گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا پلیٹلیٹس کب اوپر ہوئے کب نیچے ہوئے۔ ادھر ڈاکٹروں کا 12 نوکری بورڈ تھا، کسی ایک کو بھی نہیں پتا کہ نواز شریف کو بیماری کیا ہے۔ اب آصف علی زرداری کی چانک پنڈی آنا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنا، اور اہم 3 ملاقاتیں، اس کے بعد مریم کا منہ سے خود کہنا کہ مجھے درخواست نہیں دوں گی، جبکہ زبیر صاحب بھی کہتے ہیں درخواست نہیں دیں گے۔ زبیر صاحب یقیناً آپ یا کوئی بھی طاقت جو اس وقت برج کا رول ادا کر رہی ہے، درخواست نہیں دیں گے، مذاکرت کریں گے، معاملہ طے کریں گے، اس میں سیکورٹی آپ یہ دیں گے کہ حکومت کو بقیہ 2.5 سال پورے کرنے دیے جائیں گے، ان میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، سینٹ کے الیکشن شفاف ہونے دیے جائیں گے، جو بھی جیتے اس میں طاقتور حلقے اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے، لیکن عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ مریم نواز ماضی میں دیکھتے ہیں کہ کب جاتی ہیں اپنے والد کے ساتھ ملنے، یا پھر عمران خان طاقتور حلقوں سے دوبارہ اس بات پہ اختلاف کر لیتے ہیں کہ میں نے مریم کو نہیں جانے دینا۔ اگر وہ مریم کو جانے میں رکاوٹ بنیں گے تو یقیناً
پی ڈی ایم کی صورت میں بڑا لانگ مارچ اگر اسلام آباد 1.5-2 لاکھ بندہ آ جاتا ہے تو طاقتور حلقوں کو بھی حکومت کو ریسکیو کرنا خاصا مشکل ہوگا۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں عمران خان صاحب باضد ہیں کہ وہ کسی قیمت پر بھی مریم نواز کو بیرون ملک جانے نہیں دیں گے۔ حالات کس کروٹ جاتے ہیں؟ شطرنج کا بادشاہ آصف علی زرداری، این آر او نہ دینے کے دعوے دار عمران خان صاحب، اور ہر دفعہ این آر او لے کے منرف ہونے والے نواز شریف، ان تینوں کا امتحان ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کون سی ایئر لائن آتی ہے اور مریم نواز کو لے جاتی ہے۔ یہاں مریم نواز بیرون ملک جانے کی بجائے پی ڈی ایم کی لانگ مارچ کی تاریخ میں اسلام آباد کنٹینر پہ نظر آتی ہیں یا جہاز میں، وقت کا انتظار رہے گا۔ ناظرین، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، کسی کا برا نہ کریں۔ پاکستان زندہ باد۔